أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صلى الله عليه وسلم اللهم صل ہمیشہ کی طرح آپ سبھی مومنین و مومنات کے لیے تہ دل سے دعا گو ہوں خداوند متعال آپ کی اس مودت بھری عبادت کو قبول فرمائے اور اسی طرح سے جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات عزاداریاں کر رہے ہیں پروردگار عالم سب مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عشرہ محرم آج آدھا گزر چکا ہے اور یوں سمجھیے کہ جیسے جیسے اب آگے دن کم ہوتے چلے جائیں گے یقیناً یہ سال بھر کے انتظار کے دن ہوتے ہیں مومنین کے دل غم بھرے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے یہ ہے کہ غم کا مطلب فقط یہ نہیں ہوتا کہ جب ہم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے مجلس اعضاء میں ہوں تو ہمارے اوپر اثرات ہوں اور جب ہم پلٹ کر اپنی محفلوں میں بیٹھے اپنے دوست اقارے میں بیٹھے عزیزوں میں بیٹھے تو وہی دوبارہ ماحول ہو نہیں بالکل واضح طور پر سامنے والا پوچھنے پر مجبور ہو جائے کہ بالآخر آپ کیوں اتنے پریشان ہیں اتنے غم زدہ کیوں ہیں تو آپ پڑھ کر کہیں کہ آپ کو پتہ نہیں محرم ہے لہذا اس وجہ سے میرے طرف سے التماس یہ ہے کہ آدھا محرم یعنی عشرہ محرم ہم سے الوداع ہو چکا یوں سمجھیے کہ امام حسین علیہ السلام ہم سے آدھے وقت گزار چکے ہیں مہمان جو تھے آدھا وقت ان کا گزر چکا ہے تو اپنے دلوں کو اپنے ذہنوں کو آمادہ کریں عاشورہ کے لیے اور اسی طرح سے یہ ہے کہ میری التماس ہے کہ کوشش کیا کریں کہ بر وقت ٹائم پر اگر تشریف لے آئیں اور تاکہ مجھے بھی وقت پر ممبر ملے اور پھر یہ ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں آپ کو معلوم ہے کہ یہ موضوع میرے حساب سے بہت وسیع ہے کیونکہ یہ معمولی سا موضوع نہیں ہے بلکہ وارثان انبیاء کا موضوع ہے تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے تو جتنا آپ وقت پر تشریف لائیں گے اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ پڑھنے کا مجھے موقع بھی ملے گا اور اتنا ہی میں زیادہ آپ کی خدمت میں اس موضوع کو نبھانے کی بھرپور کوشش کروں گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موضوع ہمارا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء علیہ السلام ہیں لیکن وراثت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ کسی چیز پر قبضہ وارثانہ ہوتا ہے توجہ فرمائیں گے
بعض دفعہ کسی چیز پر قبضہ وارثانہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ قبضہ غاصبانہ ہوتا ہے. چیز وہی ہوتی ہے لیکن کسی وقت کسی شخص کے ہاتھ میں اس انداز سے چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کا وارث ہوتا ہے، اور کبھی کسی کے ہاتھ میں وہ چیز اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ اس چیز کا غاصب ہوتا ہے. اور اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ یہ غاصب ہے یا وارث ہے؟ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر کسی باپ نے اپنے بچے کے لیے گاڑی چھوڑی ہے تو بیٹا اپنے باپ کی گاڑی کا وارث ہے. جب بھی وہ گاڑی چلائے گا بڑی احتیاط سے چلائے گا، اس کے پانی، تیل، ہوا، یہ ساری چیزوں کو چیک کرے گا کہ یہ گاڑی کو نقصان نہ پہنچے. یہ مثال دے رہا ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ اپنے باپ کی گاڑی کا وارث ہے، غاصب نہیں ہے. لیکن جو غاصب ہوگا، فرض کریں کہ کہیں سے گاڑی چرا کے لایا ہے تو اب یہ گاڑی چلاتے ہوئے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ گاڑی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، بلکہ وہ لاپرواہی کے ساتھ گاڑی کا استعمال کرے گا اور چلائے گا. لیکن جو وارث ہوتا ہے اس کو درد ہوتا ہے کیونکہ وہ وارث ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے آباء و اجداد کی اس پر محنتیں ہیں. لہذا یہی دین اسلام، اس کے کچھ وارث ہیں اور کچھ غاصب ہیں. کچھ لوگ وارث ہیں اور کچھ لوگ غاصب ہیں. اب وارث اور غاصب کا پتہ کیسے چلے کہ یہ وارث ہے یا غاصب ہے؟ 1400 سال بھی گزر جائیں تو ہمیں اندازہ کیسے ہو؟ تو اندازہ اس وقت ہوگا کہ جب دین پر کوئی وقت آ جائے. جب دین پر کوئی وقت آ جائے تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ دین کا وارث کون ہے اور غاصب کون تھا. لہذا اسی وجہ سے جب دین پر وقت آتا ہے تو اس وقت حسین کی صورت میں نواسہ رسول سامنے آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو یہاں سے اگر زمانہ سمجھنا چاہتا ہے اور واقعا ان کو اگر حق کی ہی تلاش ہے تو پھر وہ سمجھے کہ جب بھی کسی غاصب کے ہاتھ میں آئے اسلام کی باغ ڈور تو وہ سمجھ جائے کہ یہ دین سے کچھ لے رہا ہے یا دین کو کچھ دے رہا ہے. کیونکہ لینے میں اور دینے میں اور وراثت میں بھی ایک بات اہم یاد رکھنے کی ہے کہ جو مادی وراثتیں ہوتی ہیں، مادی آپ جانتے ہیں، مکان ہے، گھر ہے، کوٹھی، بنگلہ، بینک بیلنس، یہ ساری چیزیں مادی ہیں. یہاں پر وارث اپنے مورث سے کچھ لیتا ہے، یعنی جو چھوڑ کر جا رہا ہے اس کا وارث کچھ لے رہا ہوتا ہے. لیکن جو وراثت مانوی ہوتی ہے وہاں پر وارث کچھ لیتا نہیں بلکہ دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دین پر خرچ کیا ہے، دین کو خرچ نہیں کیا. آج دنیا دین کو اپنے استعمال میں خرچ کر رہی ہے، اپنے لیے خرچ کر رہی ہے. دین کی ضرورت اور ضرورت دین یہ ایک الگ الگ ٹاپک ہے اگر اس چیز کو سمجھ لیا جائے. لیکن میں نے صرف اتنی یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے بات کہ دیکھا جائے کہ وارث کون ہو سکتا ہے، اور خصوصاً مانوی وراثت جو انبیاء کی وراثت ہو. اور اگر اسی طرح سے زبان حال میں امام حسین علیہ السلام بھی ہمیں پکار کر یہی کہہ رہے ہوں گے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وارث کون ہے تو آؤ کربلا کی سرزمین پر، تمہیں اندازہ ہو جائے گا. اگر تو میں کچھ لے رہا ہوں تو میں غاصب ہوں، اور اگر میں کچھ دے رہا ہوں تو وارث ہوں. مولا آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے اور ہمیشہ شاد اور آباد رہے. تو بس آپ نے اس چیز کا اندازہ کر لیا کہ وارث لیتا ہے، جو مانوی وارث جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے. اب ہم نے دیکھا اسی تسلسل کے ساتھ جو آپ کے سامنے خدمت میں گفتگو ہو رہی ہے کہ انبیاء کے وارث ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے 313 رسول اور ان میں سے 5 اولو العزم پیغمبر. اب سب کا تذکرہ واقعا ناممکن ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ یاد تو ہے، علم اور خلافت الہیہ.
کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ زمین پر بنا رہا ہوں. تو یہ خلافت الہیہ بھی، یہ بھی وراثت ہے، اور علم بھی ہے، کیونکہ علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل بنے. اور اس کے بعد وراثت نوح کا جب تذکرہ آیا تو وراثت نوح میں نجات قوم ہے، سفینہ نجات ہے، جس کے وارث حسین ہیں. اور اس کے بعد ہمارا تذکرہ اس بات پر پہنچا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات اللہ انبیاء کے وارث کو سلام کرتے ہیں تو اس انداز سے سلام کرتے ہیں: السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اے ابراہیم کے وارث جو اللہ کے خلیل ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، آپ پر ہمارا سلام ہو. تو بس ہم اس پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے اور ان کی وراثت کیا ہے. تو آپ کی خدمت میں کل ان کا کچھ تعارف ہوا، اور باقی گفتگو آج انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اولو العزم پیغمبر، دوسرے اولو العزم پیغمبر اور صاحب شریعت. اور اس انداز سے بھی آپ پہچانیں گے کہ اتنے بڑے باعظمت پیغمبر ہیں، نبی ہیں، کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ختمی مرتبت اس جہان میں تشریف لاتے ہیں تو ان کے تشریف لانے کے بعد انبیاء ما سبق کی شریعتیں منسوخ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ فقط اور فقط شریعت ابراہیمی ہے جو آج تک باقی ہے. اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ عظمت ابراہیم علیہ السلام، یہ پورے جتنے بھی مناسک حج ہیں، جو عید قربان آپ کرتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے یہ سنت ابراہیمی کہلاتے ہیں. تو یہ اتنے عظیم ترین نبی، اب ان کی زندگی کیا ہے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اور ان کی زندگی کے اہم پہلو کیا ہیں اور اہم امتحانات کیا ہیں. تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جو تاریخ کے اعتبار سے پہلے بت شکن ہیں. اب یہ ہے کہ جب پہلے بت شکن ہیں تو اب جو وارث ابراہیم ہوگا وہ بھی بت شکن ہوگا. جو وارث ابراہیم ہوگا وہ بھی بت شکن ہوگا، لیکن فرق ہے بت مٹی کے بنے ہوئے ہوں اور بت سامراجی قوتوں کے بنائے ہوئے ہوں. بعض دفعہ بت مٹی کا ہوتا ہے، پتھر کا ہوتا ہے، لکڑی کا بنا ہوتا ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پتھر کے بنے ہوئے بت کو توڑنا بہت آسان ہے، لیکن انانیت کے بت کو توڑنا بہت مشکل ہے. اور اسی طرح سے غلط خیالات کے بتوں کو توڑنا بہت مشکل ہے، غلط رسم و رواج کے بتوں کو توڑنا بہت مشکل ہے، اور اسی طرح سے طاغوتی طاقتوں کے بتوں کو توڑنا بہت مشکل ہے. فرق ہے ابراہیم کے بت توڑنے میں اور وارث ابراہیم کے بت توڑنے میں، کیونکہ وارث ابراہیم نے جو بت توڑے ہیں انہوں نے یزیدیت کے بت کو توڑا ہے، اور اس انداز سے بت کو توڑا ہے کہ تا قیامت حد فاصل ایک ایسی لائن کھینچ کے رکھ دی ہے کہ کوئی حسینی یزیدی نہیں ہو سکتا، یزیدی حسینی نہیں ہو سکتا. یقیناً اس اعتبار سے کتنا عرصہ ہو چکا، تقریباً 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن ایک ایسی لائن کھینچ کے رکھ دی ہے کہ ادھر کے ادھر نہیں، ادھر کے ادھر نہیں. اور پھر اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ دنیا کا مزاج کیا ہے. آپ جانتے ہیں جاپان کا واقعہ آپ لوگوں کے بزرگوں کے سامنے جنہوں نے تاریخ پڑھی جانتے ہیں کہ جاپان پر جب ایٹم بم گرایا جاتا ہے تو کتنی دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے، آج نہ قاتل کا پتہ ہے، نہ مقتول کا پتہ ہے، نہ ظالم کا پتہ ہے، نہ مظلوم کا پتہ ہے. سب ایک ہوئے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے سمجھوتے ہیں. لیکن یہ 1400 سال پہلے سے یہ حقانیت حسینیت ہے کہ اتنا خط کہہ دیا کہ تا روز قیامت کبھی ایک جگہ نظر نہیں آئیں گے، کبھی ایک مقام پر نہیں کھڑے ہیں، کیونکہ حق کا اعلان یہ ہے کہ وہ کبھی باطل کی اتباع نہیں کرتا. یہ اعلان ہے. کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی مجمع کے سامنے کبھی میں اس پر گفتگو کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ابھی صرف اور صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ وارث انبیاء نے کس انداز سے
شریعت کو بچایا، کس انداز سے پیغام کو پہنچایا، کس انداز سے حق کو پہنچایا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ حصہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ازدواجی زندگی کے بعد فلسطین میں اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں، لیکن آواز قدرت یہ آتی ہے کہ اے ابراہیم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، اپنی فیملی کو ساتھ لے کر، وائف کو ساتھ لے کر جاؤ مکے۔ اور اس دور کا مکہ اور آج کے مکے میں بہت فرق ہے۔ فقط اور فقط وہاں پر ایک چٹل میدان تھا اور کچھ نہیں تھا، بس یا خانہ کعبہ کی محدود سی عمارت تھی، ورنہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کر مکہ کی سرزمین پر آتے ہیں۔ کہاں سے؟ فلسطین سے آتے، بیت المقدس سے۔ اور پھر یہاں پر آنے کے بعد اب چاہیے تو یہ تھا کہ اکیلی بیوی ہے اور ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جسے اسماعیل کہا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دونوں یہاں پر تینوں زندگی کرتے، لیکن پھر امتحان ابراہیم شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ اور ان باتوں کو توجہ سے سنیے گا، جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچان لیں گے تب وارث ابراہیم سمجھ میں آئے گا۔ لہذا ان امتحانوں کو دیکھیں کہ جو امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ آواز قدرت یہ آتی ہے کہ ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اسی جگہ پر چھوڑ کے جاؤ جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیزیں ہیں، نہ کچھ سہولت ہے، لہذا آپ کو یہاں پر ہی چھوڑنا ہوگا۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے تو کہہ دیتے کہ حضرت ابراہیم نے پروردگار عالم میں اپنی اولاد کو یہاں کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ نہ یہاں پانی ہے، نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے، کوئی بھی یہاں پر سہولت نہیں، میں کیسے چھوڑ کر چلا؟ لیکن تسلیم محض خدا تھے، اللہ کے ایسے اب تھے کہ پلٹ کر یہ نہیں کہتے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور اس طرف سے تسلیم اور اعتماد جناب ہاجرہ سلام اللہ اس انداز سے ہے کہ پلٹ کر یہ نہیں کہہ دیتی، یہ بہرحال درس ہوتا ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے، کہ پلٹ کر یہ نہیں کہتی کہ ہمیں جنگل میں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو، ہمارا کیا بنے گا؟ نہیں، یہی کہتی ہے کہ اے ابراہیم اگر یہ حکم خدا ہے تو تم جاؤ، ہمارا خدا حافظ، ہماری خدا حفاظت کرے گا۔ فقط اور فقط چھوٹا سا بچہ، یہ نفسیاتی جملے ہوتے ہیں، چھوٹا سا بچہ، میدان ہے، چٹیل میدان جہاں پہ کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی گنے کی چیز نہیں ہے، لیکن پلٹ کر یہ نہیں کہتی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور جناب ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کر چلے جاتے۔ جب چھوڑ کر واپس گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات بہت سخت گزرے ہیں، اور جب چھوڑ کر گئے اور اس کے بعد یہی حضرت اسماعیل اس انداز سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسی جگہ پر میں نے عرض کیا کہ پانی کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، اب ظاہر چھوٹا سا بچہ ہے، انتہائی شدید پیاس لگی، اور ظاہر کہ شدت پیاس ہے ادھر بچے کو، اور ادھر سے شیر مادر بھی خشک ہو چکا ہے کیونکہ پانی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ بچہ زمین پر لٹا دیتی ہے اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر کاٹنے لگتی ہے۔ اب جو چکر کاٹنے لگتی ہے جناب ہاجرہ، اور ادھر سے یہ چکر کاٹ رہی ہوتی ہے، اور ادھر سے جناب اسماعیل کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ شدت پیاس کی وجہ سے زبان بھی نہیں ہلتی، بلکہ صرف اور صرف اپنے پاؤں مارنے لگتے ہیں، پاؤں جیسے مارنے لگتے ہیں کہ ایک دم وہاں سے زمزم یعنی ٹھہر ٹھہر کا پانی چلتا ہے، یعنی پانی ایک دفعہ ابلنے لگتا ہے اور آنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں پر توجہ کیجیے گا، یہ کون ہے؟ جو حضرت اسماعیل ہیں، جن کے پاؤں کی ٹھوکر سے پانی آنے لگتا ہے۔ تو یہاں میں ایک تربیتی طور پر جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر والدین سیرت جناب ابراہیم کو پہچان لیں اور جناب ہاجرہ کی سیرت کو اپنا لیں تو پھر ان کی اولاد کے سامنے کوئی مشکل نہیں رہے گی، کیونکہ تربیت اولاد کے لیے ایسے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے جن کے پاؤں سے چشمے پھوٹے۔ آج جو کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارا احترام نہیں کرتے، تو بھائی آپ نے اگر کل کیا ہوتا تو آج احترام کرواتے، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن اس وجہ سے یہ ایک الگ سے بہرحال موضوع ہے، رمضان کے موضوع ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے، لیکن پیغام ہمیں کربلا سے یہی ملتا ہے، اور وارثان کربلا کا یہی پیغام ہے کہ ان سیرتوں کو اپناتے چلے جاؤ گے تمہاری سہولتیں بڑھتی جائیں گی۔ تو بس اب جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے پانی پھوٹتا ہے، اور اس انداز سے اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں۔
اور آگے بڑھتا ہوں تو مسائل کی طرف بڑھ جائیں گے جناب علی اصغر کی شہادت کی طرف، کہ جو ملتا ہوا مسائل ہے، لیکن میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ جو امتحان کامیاب ہوئے، اس سے پہلے یقیناً آپ کو یاد ہے نا کہ پہلا امتحان کیا دیا کہ بتوں کو توڑا، دوسرا امتحان اس قوت سے ٹکرائے کہ جو نمرودی قوت تھی، تیسرا امتحان جلتی ہوئی دہتی ہوئی آگ میں گئے، اور چوتھا امتحان اپنے بچوں کو ایسے میدان میں چھوڑ کر جانا جہاں پر کوئی کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، یہ بھی امتحان ہے۔ لیکن اس سے سب سے بڑا امتحان اب ابراہیم کا ہونے لگا۔ وہ امتحان کون سا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابراہیم فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے لال، انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو کیا دیکھ رہا ہوں؟ پھر منام کے مقام پر دیکھ رہا ہوں، انی اذبحہ کا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترا، تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہاں پر پھر سیرت ہمیں یہ ملتی جاتی ہے کہ جب ہم جو سوچیں کہ ہمارا دل کہہ رہا ہے، جب ہمیں اطمینان ہے، بس ہم اپنی مرضی کریں گے اپنے بچوں کے فیصلے کے حوالے سے نہیں۔ ابراہیم اللہ تعالیٰ کی وحی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بیٹے کو اختیار دے رہے تاکہ وہ بھی اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ کہا جاتا ہے بیٹا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو کیا کہا؟ یہ کہا کہ اے میرے لال، میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت ابراہیم کے کہنے کے بعد قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب اسماعیل کہتے ہیں یا وطن، اے بابا جان، افعل ما تؤمر، وہی کرے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، وہی کرے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، تو مجھے صابرین میں سے پائے گا۔ صابر ہونا اور بات ہے، جب ہم فخر ابراہیم کی بات کریں گے وہاں پتہ چلے گا، لیکن یہاں پہ کیا کہا؟ تو مجھے صابرین میں سے پائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد سلسلہ کا شروع ہوتا ہے، مسلسل چند دفعہ خواب میں یہی سلسلہ دیکھا، اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ قربانی دینا ہی دینا ہے، اب جب یہ قربانی کی بات آئی تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چلنے لگتے ہیں، اور جب ساتھ لے کر چلنے لگتے ہیں اور کہا کہ ایسا ہے کہ رسی بھی لے لی جائے اور چھری بھی لے لی جائے۔ آج خاموش مجمع میں مجھے ایک اہم پیغام ضرور دینا ہے، اور آپ کے مذہب کی حقانیت بھی اس میں ہے، لیکن میں خود تہ کر بڑی خاموشی کے ساتھ بات کو سمجھا کر چل رہا ہوں، ورنہ نعرے لگوانے ہو تو بالکل میں پلٹ بھی سکتا ہوں مجمع کو، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ماحول بنا لینا چاہیے کہ بات کو صحیح سمجھا جائے اور حقانیت مذہب والی جو اصلی پوائنٹ بات ہے اس کے اوپر غور کیا جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے لگتے ہیں، ہاتھ میں چھری ہے، رسی ہے، اور ایک دفعہ کہا کہ جاؤ بیٹا اپنی ماں سے الوداع ہو جاؤ۔ اپنی ماں سے الوداع کی جب بات آتی ہے تو وہاں سے الوداع ہوئے، اور اس کے بعد یہ ہر بند کر دے سلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ بھی شکر ہے کہ ایسے یہ تو پتہ چلا کسی مومن کی بہن ہے، ورنہ پتہ کچھ چلتا ہے کہ بندہ تو مومن ہے لیکن ظاہراً بندہ مومن ہے، بندہ شیطان ہے، ایسا کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ رحمان کا بندہ ہی ثابت ہو، ماشاءاللہ مولا سب کو جزا خیر عطا فرمائے، اور حسین کا بندہ ہونا چاہیے۔ ان دنوں میں تو غم حسین کے دن ہے، لہٰذا باقاعدہ طور پر اندازہ ہو کہ یہ مومن ہی کی موبائل کی بہن ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ اور اپنی ہاجرہ ماں سے الوداع ہو۔ اب الوداع ہونے کے لیے آئے، اور آنے کے بعد الوداع ہو کر جب چلنے لگتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہاجرہ یہ کہتی کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ میں دوست کی دعوت میں جا رہا ہوں۔ کہا تو پھر چھری اور یہ رسی؟ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں دوست کی دوستی کے موقع پر کوئی قربانی کرنی پڑ جائے۔ اب جب یہ کہا کہ اچھا جائیے، بڑے اطمینان کے ساتھ الوداع کیا۔ توجہ ہے، اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قربانی ہے، کون؟ جناب اسماعیل۔ آج کی تقریر کا محاصل آپ کو دینے لگا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ پورے عشرے کا بھی محاصل اسی میں ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم، اب آپ تھوڑا ساتھ دیں گے تو تب بات آگے بڑھے گی۔ اب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں کس لیے؟
بیٹے کو قربان کرنے کے لیے. حضرت اسماعیل کس لیے جا رہے ہیں؟ قربان ہونے کے لیے. اب یہاں پر پہچانیے گا، توجہ فرمائیں، اب یہاں پر پہچانیے گا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ کربلا میں وہ شہید کر دیے جائیں گے تو پھر کیوں گئے؟ توجہ ہے؟ پھر کیوں گئے؟ آپ تو بیدار ہو گئے بھائی. میں نے 1 گھنٹہ آپ کو، آدھا گھنٹہ آپ کو کچھ نہیں کہا، لیکن اب آپ کی بیداری کا ثبوت ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اگر دنیا ہم سے یہی سوال کرتی ہے کہ بتاؤ کہ حضرت اگر امام حسین علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ وہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربان کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، بچے ذبح کر دیے جائیں گے، اسیر و اغوا ہو جائیں گے، جب یہ سب کچھ پتا تھا پھر حسین کیوں جا رہے ہیں؟ تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اگر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں یہاں پر ذبح کر دیا جاؤں گا تو پوچھو اے نبی، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہے ہو، اچھا یہ بتاؤ اگر تمہیں پتا ہے تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ میں پتا ہے، اگر پتا نہیں ہے، سوال 2 ہی ہے، میں تو 2 4 کرنے والا آدمی ہوں. آپ دیکھیں میری گفتگو کا انداز یہ ہے. اگر پتا ہے تو پھر کیوں جا رہے ہیں؟ اور اگر پتا نہیں ہے تو یہ رسی کیا کہے، یہ چاقو کیا ہے، یہ چھری کس لیے ہے؟ پورا اس سے پہلے اہتمام بھی ہے. اور اگر کوئی، میں بڑے احتیاط سے گاڑی میں چلاتا ہوں، پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی اللہ کے نبی تھے، ان کو پتا تھا کہ میں بعد میں بچ بھی جاؤں گا. اگر یہی اندازہ کر لیا جائے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ میں بعد میں بچ جاؤں گا، تو آپ میں سے میں پوچھتا ہوں، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو بہت بڑی پوسٹ ملنے والی ہے لیکن ایک ایسے مقام پہ لے جائیں گے جہاں پر فقط آپ کو دکھائیں گے اور واپس لے آئیں گے، ہمیں سے ہر بندہ تیار ہو جائے گا. اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو ذبیح اللہ کا لقب مل جائے گا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جیسے ایک اتنا بلند مرتبہ آپ کو نقل مل جائے گا، کام فقط یہ ہے کہ صرف جانا ہے میدان میں اور چھری بس رکھنا چلانا نہیں ہے. اگر فقط اتنا ہی امتحان ہے تو ہم میں سے، میں سمجھتا ہوں، ہر بندہ تیار ہو جائے گا. لیکن اگر یہ پتا نہیں تھا تو پھر اس اعتبار سے یہ ہے کہ یہ اہتمام کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں، یہ چھری کیوں ہے، یہ رسی کیوں ہے، یہ خود اس چیز کی دلالت ہے جس کو تمام مفسرین نے لکھا، بڑے اہتمام کے ساتھ جا رہے ہیں. تو اسے اہتمام کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ اگر پتا ہے وہاں پہ شہید کر دیا، جو ذبح کر دیا جاؤں گا، تو اس کا مطلب دیکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کو پتا تھا کہ میں یہاں پر ذبح کر دیا جاؤں گا، لیکن اس وجہ سے رہے کیونکہ خدا کی مسرت اس میں ہے، خدا کی رضا اس میں ہے. اب یہی جواب جو آپ اس قرآن کی آیت کا جواب دیں گے، میں حدیث نہیں پڑھ رہا، تاریخ نہیں پڑھ رہا کہ وہ کہیں گے یہ تاریخ ہے، یہ تو روایت ہے، یہ راوی ضعیف ہے. نہیں، اگر ضعیف ہے تو تمہارے نزدیک جبرائیل ضعیف ہونا چاہیے کیونکہ وہی سے لے کر آ رہا ہے آیت کو. تو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، اس کی روشنی میں پوچھ رہا ہوں. جو آپ جواب حضرت اسماعیل کے بارے میں دیں گے وہی جواب ہم اپنے باقی ائمہ کے بارے میں دیں گے. وہی جواب ہم دیں گے کہ ہمارے ائمہ کو پتا تھا کہ ان انگوروں میں زہر ہے، ہمارے امام کو پتا تھا کہ کربلا میں شہید کر دیا جاؤں گا، ہمارے مولا علی اور مشکل کشا کو پتا تھا میں مسجد کوفہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن اس وجہ سے رہے کیونکہ خدا کا دین اسی میں بچتا ہے، خدا کی رضایت اسی میں ہے، خدا کی مسرت اسی میں ہے. کیونکہ جناب اسماعیل کی سیرت بالکل سامنے کی بات ہے. ماشاء اللہ اینا برادران ما حسن علی جی کبھی خاموش هستن ان شاء الله ما باشیم. زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدریہ. جزاک اللہ سب حضرات کو. آپ ماشاء اللہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایک ماحول ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے یہی ولایت ہی تو ایک رنگ ہے، ولایت ہی تو ایک ایسی رسی ہے کہ جو ہر جگہ پر بسنے والے کو ایسا اکٹھا کر دیتی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں رہتا. چلے درمیان میں آج بات آ گئی تو سناتا چلا جاؤں کیونکہ اہم پیغام بھی ہے اس کے اندر. 2 چیزیں ہیں کہ جس پر دنیا میں جھگڑا ہوتا ہے، 2 اہم چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر زیادہ آپ کو جنگیں نظر آئیں گی، لڑائیاں نظر آئیں گی. ان میں سے ایک ہے وطن اور ایک ہے آزادی.
توجہ فرمائیں، میں نے اچانک شروع کیا لیکن انشاءاللہ آپ کو نتیجہ پھر بھی خوبصورت ملے گا. ایک آزادی ہے اور ایک وطن ہے. اس بنا پر آج تک جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں وہ اسی بنا پر ہیں کہ جی ہم آزادی چاہتے ہیں. بڑے بڑے آپ کو انقلاب بھی نظر آئیں گے تو نعرہ کیا ہوگا؟ ہم آپ کو آزادی دلائیں گے. یا کیا نعرہ ہوگا؟ یہ وطن ہمارا ہے لہذا ہمیں حاصل ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں، خون خرابے ہوتے ہیں. لیکن میرا ان لوگوں سے سوال یہ ہے اور میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت آزادی کو بھی دنیا نہیں سمجھتی اور حقیقت وطن کو بھی دنیا نہیں سمجھتی. آزادی کیا ہے اور وطن کیا ہے؟ آزادی کے پیغام کو بھی نہیں سمجھتے، وطن کو بھی نہیں سمجھتے کہ وطن کہتے کسے ہیں. آزادی کے پیغام کو بھی، آزادی یہ آزادی نہیں کہ جو دل چاہے میں ابھی ممبر پر بیٹھوں جو دل چاہے میں بولتا چلا جاؤں، یہ آزادی نہیں ہے. میری آزادی اس وقت تک ہے کہ جب تک آپ کی آزادی سے نہ ٹکراؤں. مجھے خدا کی طرف سے دنیا کا قانون اس وقت تک آزادی دیتا ہے کہ جب تک میں دوسرے کی آزادی کو پامال نہ کروں. یہ حد آزادی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر اگر کوئی آزادی چاہے گا تو وہ آزادی نہیں کہلائے گی. اور اسی طرح سے وطن کی محبت. اب وطن سے کیا مراد ہے؟ اچھا یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے. یعنی وطن سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک علاقے کا ہونا، ایک جیسا لباس پہننا، ہم زبان ہونا. یہ دنیا میں یہی تصور پایا جاتا نہیں کہ یہ میرے علاقے کا ہے، یہ فلاں زبان بولتا ہے میں بھی وہی بولتا ہوں لہٰذا یہ میرے علاقے کا ہے. ان کا یہ لباس ہے ہمارا بھی یہ لباس ہے. وہ زمین کے اس خطے کا ہے میں بھی اس خطے کا ہوں. یہی دنیا میں تصور پایا جاتا نہیں کہ وطن یہی ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ پر نہیں میں اپنی بات کرتا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ میں اسرائیل کے علاقے کسی میں پیدا ہوتا تو کیا اس کی محبت میرا نصف ایمان کہلاتی؟ یہی کہا جاتا ہے نا کہ حب الوطن نصف ایمان، وطن کی محبت نصف ایمان ہے. تو کیا ایسے غاصب حکمرانوں کی حکومت میں بسنا، اس زمین پر خطے میں رہنا، کیا یہ میرے محبت میرے ایمان کی دلیل ہوتی؟ تو کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ وطن ہے اور وطن کی محبت نصف ایمان ہے؟ تو پھر وطن ہے کیا؟ توجہ فرمائیے گا. آپ کو نتیجہ دینے لگا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ ضرور اس کا خیال رکھیں گے اور ماشاءاللہ خیال رکھنا جو خود آپ کا آنا اس بات کی دلیل ہے بہرحال. لیکن یہ ہے کہ وطن ہے کیا؟ توجہ فرمائیں. وطن ہے میرا ایمان. اللہ اکبر. میرا وطن میرا ایمان ہے اور میرے اس وطن کی وسعت اتنی زیادہ ہے. توجہ رہے ہر آدمی کی. میرے اس وطن کی آپ جانتے ہیں ہر ملک کا ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے، اس سے بعد دوسرا ملک شروع ہو جاتا ہے. وہاں کے لیے آپ کو ویزا چاہیے، وہاں کو آپ کو اجازت چاہیے. لیکن جو میں آپ کے سامنے ایمان اور وطن کا تصور پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر توجہ فرمائیں گے. میرا وطن میرا ایمان ہے اور اس وطن کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے کونے میں کہیں بھی بسنے والا مومن میرا ہم وطن کہلاتا ہے. دنیا کے کونے میں بسنے والا کہیں کا بھی ہو، افغانستان کا ہو، عراق کا ہو، ایران کا ہو، انڈیا کا ہو، کسی اور ملک کا ہو، چاہے وہ ملک اسلامی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر مومن ہے تو وہ میرا ہم وطن ہے. شرط یہ ہے کہ وہ بلکہ وہ تو مومن ہے ہی ہے، لیکن اگر میں اپنی طرف پلٹا دوں اگر میں مومن ہوں تو میری نظر میں وہ میرا ہم وطن ہے. لیکن اگر میں ہی مومن نہیں ہوں تو وہ جتنا بھی مومن ہوتا ہے میں ان کا ہم وطن نہیں ہو سکتا. تو بس اب یہ آپ کا بین ثبوت ہے کہ ایک مقام پر اکٹھے ہونا نہ آپ کا وطن زبان ہے، نہ علاقہ ہے، نہ لباس ہے، بلکہ آپ اور ہم سب کا وطن ایمان ہے جس میں ہم سب اکٹھے ہو کر علی علی کرتے ہیں. جزاک اللہ. مولا آپ سب تو بس مولا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ پیغام تو انشاءاللہ پہنچ گیا نا، کیونکہ یہ آپ نے ثبوت فراہم کیا تھا، یہ ہماری طرف سے کی تائید ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا کر رہے ہیں. کہ جب بھی کسی زبان والے پر ظاہری زبان والے پر کوئی مشکل آتی ہے تو سب مومن مل کر اس کا ساتھ دیتے ہیں اور دینا چاہیے. اور حد اقل پہلے دعا ہے اور دوسرے ہر مشکل میں کام آنا. یہ سیرت اہل بیت بھی ہے اور سیرت پیغمبر ہے اور سیرت معصومین علیہ السلام. اور اس طرف ہم اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹ کراتے ہیں. یہ اس ایک نعرے کا اجر ہے، ساری طرف پر قبول کیجیے گا، باقی آپ کو اجر بی عطا فرمائیں گے. تو بس اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں
اور آنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا جاتا ہے، اور لٹانے کے بعد روایت اور تفسیر یہی کہتی ہے، تاریخ یہی کہتی ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو لٹانے کے بعد ایک مرتبہ پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور پاؤں کو باندھنے کے بعد اس کے بعد بھی پھر بھی ابھی کیونکہ ادھر باپ ہے اور ادھر بیٹا ہے، پاؤں کو باندھنے کے بعد بھی ابھی دل مضطرب اس انداز سے ہے کہ حضرت اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ بابا اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لیجیے کیونکہ تڑپتے ہوئے لال کو نہ دیکھ سکو گے۔ جناب اسماعیل اپنے بیٹے کے پاؤں کو بھی باندھتے ہیں اور اپنے آنکھوں پر پٹی بھی باندھتے ہیں، اور پٹی باندھنے کے بعد اب جو چھری چلاتے ہیں، جو چھری بیٹے پر نہیں چل رہی، بیٹے کی محبت پر چل رہی ہے۔ بیٹے کی محبت پر چھری چلانے میں جب کامیاب ہوئے تو آواز قدرت آئی کہ جب تم دونوں باپ بیٹا تسلیم ہو گئے، قد صدقت الرؤیا، جو تم نے خواب دیکھا تھا وہ سچا کر دکھایا۔ جو تم نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، اب تم اس میں کامیاب ہو چکے ہو، اب تمہارا یہ امتحان مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آواز قدرت آتی ہے، فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جب اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو امتحانات سے گزار کر اور بڑے بڑے امتحانات سے گزار کر جب امتحانوں میں کامیاب پایا، 100% کامیاب فرمایا، تو پھر اس کے بعد فرمایا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں تمام انسانوں کا امام قرار دیتا ہوں۔ جب آپ کی طرف یہ ارشاد ہوتا ہے کہ تمہیں تمام انسانیت کا اور امام قرار دیتا ہوں، تو یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے بلندی امامت سے اب جو نظر دوڑا کر دیکھا، توجہ فرمائیے گا، اب جو بلندی امامت سے ایک دفعہ نظر دوڑا کر دیکھا کہ یہ سب سے بڑی پوسٹ اب مل چکی ہے، اب اس کے بعد فوراً دامنے طرف کو پھیلا کر کہا کالا ومن ذریتی، اے پروردگار کیا یہ عہدہ میری اولاد میں بھی ہوگا؟ یہ عہدہ کیا میری اولاد میں بھی ہوگا؟ لیکن آواز قدرت یہ نہیں ہے کہ نہیں ملے گا، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ہر ایک کو دے دیں گے، نہیں، بلکہ کہا گیا کالا لا ینال عہد الظالمین، یہ ہمارا عہدہ امامت کسی ظالم کو ملنے والا نہیں ہے، کسی ظالم کو عہدہ ملنے والا نہیں ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب سب سے بڑا امتحان لیا گیا، امامت کسی چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں ہے، امامت اس بلندی کا نام ہے کہ جس کے لیے بیٹے ذبح کروانے پڑتے ہیں، جس کے لیے بیٹے کی گردن پر چھری چلانا پڑتی ہے۔ تو جب کامیاب ہوئے فَأَتَمَّهُنَّ، تمام کا تمام، یہ نہیں کہ 100 کا پیپر حل کرتے ہیں نا جب ہم تو کہہ دیتے کہ 50 کے آگے تو کافی چل پاس ہو گئے نا، نہیں، فَأَتَمَّهُنَّ 100% نمبر کر لے، امامت کے لیے 100% نمبر کا ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ کم سے کم 70-80 بھی آگے بھی کافی نہیں، جب مکمل ہو گئے۔ اور پھر اسی وجہ سے یہ ہے کہ یہ امتحان دینے کے بعد آخری پوسٹ اور آخری مقام کا نام نام امامت ہے، اسی وجہ سے حضرت امام جعفر صاحب نے سلام پڑھ لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس انداز سے کہ قبل اس کے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالی اپنا نبی بنائے، اس سے پہلے اپنا عبد بنایا، اور قبل اس کے کہ اس کو اپنا رسول بنائے، رسول سے پہلے اپنا نبی بنایا، اور قبل اس کے کہ اس کو اپنا خلیل بنائے، خلیل بنانے سے پہلے اپنا نبی بنایا، رسول بنایا، اور رسول بنانے کے بعد خلیل بنایا، اور قبل اس کے کہ امام بنائے، امام سے پہلے خلیل بنایا، اور جب خلیل بن چکا اب آخری مقام کا نام امامت تھا، جب آخری مقام پر پہنچتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کالا ومن ذریتی، یہ امامت اتنی پاک و پاکیزہ ہے
اور اتنی بلند مرتبہ مقام رکھنے والی چیز ہے کہ میری اولاد میں بھی اب دیکھا یہ ہے کہ اگر شرط یہ ہے کہ وہ رضائے خدا کے لیے ہونی چاہیے، اولاد کی محبت میں طلب خدا سے حاجات کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن مانگا خدا اور خدا والوں سے جائے، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ وہ مانگا جائے جو اچھا ہو۔ شرط یہ ہے جو اچھا ہو وہ مانگا جائے۔ بعض دفعہ ہم ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو اچھی نہیں ہوتی، لیکن ہمارے فلاں محلے میں فلاں لڑکے کے پاس یہ موبائل ہے، ذرا ہمارے لڑکے کے پاس بھی آ جائے تو اچھا ہے، فلاں کے پاس ایسی ایسی چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ جائیں۔ لیکن یہ میرا ایک بہرحال الگ ٹاپک ہے جس پر 1 گھنٹہ کبھی 10 لیتا ہوں، مجلس کی پڑھتا ہوں کہ موبائل کی مشکلات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، اس کے کیا کیا پرابلمیں آ رہی ہیں اور کس طرح سے نوجوان نسل تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ ایک ہمارا ایک الگ سے موضوع ہے۔ میں نہیں چاہ رہا کہ میں ابھی اس کو شروع کروں، کل ایسا نہ ہو کہ موبائل تو آئیں لیکن آپ نہ آئیں۔ سلام پڑھیں محمد۔ لیکن سنت ابراہیمی نظر آ گئی نا نوجوانوں، اب اس کے بعد موبائل کے چکر میں پریشان تو نہیں ہوں گے نا کہ بابا مجھے وہ والا موبائل تو لا لیں جو فلاں کے پاس بھی ہے۔ اب خدا نہ وہ پتہ نہیں کیسے لے کر آیا، چرا کر آیا، کیا کرتا کیا نہیں کرتا، بس آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ گال تو سن لیتے ہیں نا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو بس اچھی چیز کی تمنا یہ سنت ابراہیمی ہے، اور بری چیزوں کی تمنا یہ ہماری خواہش ہے، لہذا اس وجہ پر پوری توجہ ہونی چاہیے۔ اب جناب اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کرنے کے بعد جو ملا اسے عہدہ امامت کہا جاتا ہے۔ اب امامت ایک ایسی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ چیز ہے کہ جو سب سے بلند ترین ہے، لیکن یہاں پر لوگوں کے ذہن میں خیال آ جائے گا، جیسے میں بڑے احتیاط سے بات کرتا ہوں نا، لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ جی آپ اگر کہیں کہ سب سے بڑا مقام امامت ہے جو نبوت سے بلند ہے، جو رسالت سے بھی بلند ہے، جو خلت سے بھی بلند ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین امام تو نہیں، وہ رسول ہے، جبکہ یہ غلط۔ یہ دیکھنے آپ سلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ ہم نے پہلے دن یہ بتایا تھا کہ جب رابطہ خدا اور اہل بیت سے ہو، دنیا کے رابطے کاٹ کر بیٹھا کریں، تو پھر اگر میرے خیال میں اگر نہیں رابطہ کٹا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں۔ امام برگاہ تو پہنچ گئے لیکن اہل بیت تک نہیں پہنچے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل بیت تک پہنچایا جائے ابھی بھی، جن کی کیونکہ ابھی اس کے بعد مجھے مسائل جب پڑھنا ہے تو مسائل میں یہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں، آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی جب اپنے درس میں وہاں پر باقاعدہ وہ سسٹم لگا دیتے جس سے موبائل ناکارہ ہو جاتے ہیں، تو ہم بھی ایسا انتظام تو کر سکتے ہیں، لیکن اچھی بات نہیں ہے کہ یہاں پر وہ لگا دیا جائے تاکہ کسی کو کال ہی نہ آئے، لیکن یہ اچھی بات نہیں، آپ خود اس چیز کی حفاظت کریں تاکہ احترام عزاداری باقی رہے، کیونکہ احترام عزاداری وہ ہے کہ جس کی خاطر ہم اور آپ سب قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، اور کہیں خدا نہ خاصہ ہمارے اندر سے یہ کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جب مسائل میں ہو اور اس وقت کسی کے موبائل کال آ جائے اور واقعی مشکل ہو جاتی ہے اور ایک ربط بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پھر تقدس احترام عزاداری بھی نہیں رہتا۔ تو میں نے دوبارہ تذکر دے دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بالکل بھرپور امید یہی ہے کہ ایک مومن شیعہ یعنی حیدر کرار سے ہم اگر چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتے، ہم چھوٹی سی بات نہیں مان سکتے، تو ہم کیا توقع رکھتے ہیں جب وقت کا امام ہمیں بلائے گا تو ہم چلے جائیں گے؟ توجہ فرمائیں، یعنی جب ہم چھوٹی سی قربانی بات نہیں ماننے کے لیے تیار، تو ہم جب وقت کا امام ہمیں یہ آواز دے دے کہ آؤ مجھے میری نصرت کے لیے، میری مدد کے لیے آؤ، میں تمہیں ایک مقام پر بھیجنا چاہتا ہوں جہاں پہ دین اسلام کی ضرورت ہے، تو ہم کیسے جائیں گے؟ ہم نہیں کہیں گے ہم گھر بچے سے پوچھ کر آ جائیں، بیوی سے پوچھ کر آ جائیں، اجازت لے کر آ جائیں، ان خیالوں میں کھو جائیں گے۔ لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد وآل بیت محمد صلوات فرمان بھی ایک سنا دوں، کیونکہ شان اور فرمان انہیں کا ہے بھائی، جن کا شان سنتے آپ نعرہ لگاتے اسی کا فرمان بھی سن لیجیے، کیونکہ درمیان میں بات یہ کہ میں رٹ کر تقریر تو آتا نہیں، تو ایک ہی رٹتی رہے وہ کے ساتھ چلتی رہے، جب ختم ہو جائے گا تو میں کہوں گا بس ہوگی نہیں، آپ کا مزاج، آپ کا ماحول، یہاں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے گفتگو کرنا ہے، اور درمیان میں بات آئی تو یہی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے آ کر پوچھا، کس سے؟ امام المتقین حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا
بڑے گناہ تو بڑے گناہ ہیں، یقیناً جو گناہ کبیرہ ہیں وہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر وہ انسان کرے تو یقیناً جہنمی ہے، آپ کی سیرت کے خلاف ہے، ہم آپ سے دور ہو جائیں گے۔ لہذا یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، آیا یہ ہمارے لیے ممکن ہے؟ اگر کہا تو کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ جو بڑے گناہ وہ تو بڑے ہیں، وہ تو نہیں کریں گے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ان میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں۔ پہچانی کا میرے مولا نے کیا جواب دیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا یہ تمہیں جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں مولا پہاڑ دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ دیکھو یہ پہاڑ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ بھی چھوٹے چھوٹے ذروں سے ملے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ذرے سے بنے ہوئے پہاڑ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، دیکھو جو تم جن گناہوں کو تم چھوٹا چھوٹا سمجھ رہے ہو، یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جب قیامت کا دن ہوگا تمہارے سامنے ایک پہاڑ کی شکل میں ہوں گے۔ لہٰذا اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچایا جائے، تبھی ہم علی والے کہلانے کے حقدار ہیں۔ تو امامت سب سے بڑی پوسٹ کا نام ہے جو خدا کی طرف سے عنایت ہوتی ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ حضرت خاتم النبیین نعوذ باللہ وہ خاتم النبیین رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن امام نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے، غلط خیالی ہے۔ ہمارے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ توجہ رہے، امام بھی ہے۔ پوچھیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے، کیا ثبوت ہے، تو آپ پوچھ کے بھول گئے کہ جب آواز قدرت آئی تھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ برکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے لی آسمانوں پر، اور چوتھے آسمانوں پر ایک ایک نبی آیا اور آ کر حضرت رسول ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا رہا، اور جب وقت نماز ہوتا ہے تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوتے ہیں اور سب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اسی کو تو امام کہتے ہیں۔ یہ ہے امام الانبیاء، عام امام نہیں، مسجد کا امام نہیں، پیش نماز نہیں، جو نبیوں کو جماعت کرانے والا ہو وہ کیوں نہیں نبی ہوگا؟ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بس یہ اتنی بلندی ہے، اور ادھر سے آواز قدرت کی آئی قالا لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ میرا عہدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب ظلم ہے کیا؟ ظلم بھی تو پہچاننا چاہیے نا، ظلم ہے کیا؟ ظلم کہتے ہیں کہ بُذْء شیء علی غیر محلہ، کسی شے کا جو مقام ہے اس مقام پر اس کو نہ رکھا جائے، یہ ظلم ہے۔ کسی چیز کو اس کے مقام پر، فرض کریں کہ ٹوپی کا مقام سر ہے، اگر آپ سر کی بجائے اپنے پاؤں میں رکھیں گے تو یہ کسی شے کو اس کے محل سے ہٹا کر اس کو استعمال کرنا ہے اور رکھنا ہے، لہذا یہ ظلم ہے، یہ لغت کے اعتبار سے ظلم ہے۔ لیکن قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ظلم کیا ہے اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم قرآن کی نظر میں شرک ہے، کہ جس نے شرک کیا اس نے ظلم عظیم کیا۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ دنیا کو کیا ہو جاتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے شرک کیا اس نے ظلم کیا، چاہے وہ ایک آنکھ جھپکنے تک ہی کیوں نہ شرک کیا ہو، وہ ظالم ہو جاتا ہے۔ اور ادھر سے قرآن یہ کہتا ہے قال لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچنے والا۔ تو مجھے نہیں معلوم، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک آنکھ جھپکنے تک بھی شرک کرے وہ ظلم عظیم کر رہا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ دنیا ایسے کو ایمان کیوں بنا کر بیٹھ جاتی ہے۔ دنیا جبکہ یہ عہدہ امامت و رسالت و عصمت یہ سب کے سب خدائی عہدے ہیں، دنیا والوں کو کسی کو حق دیا ہی نہیں۔ آپ کو یاد ہے نا جب آپ کے سامنے خلافت کی بات کی تھی تو یہی کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، کسی کو حق نہیں ہے، یقیناً وہی بنائے گا جو ان کا خالق ہے، تو اس نے بنایا۔ اور جب جناب ابراہیم کی بات آئی تو إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اب اسی سے پتہ یہ چلا کہ جب بھی خلیفہ بنائے گا پروردگار بنائے گا، جب بھی امام بنائے گا پروردگار عالم بنائے گا۔
کسی نبی کو حق حاصل نہیں ہے، تو جب نبی کو حق حاصل نہیں ہے تو ہم جیسوں کو کیسے حق حاصل ہو جائے گا؟ یقیناً اس بات کو پہچاننا، اگر دنیا اس بات کو پہچان لیتی تو آج یہ دنیا میں خون خرابہ ختم ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو حق کے امام سے لوگوں نے روگردانی کی۔ تو اس اعتبار سے یہی ہے کہ دیکھو ہمارا کام حق یہ ہے کہ امام بنانا نہیں ہے بلکہ امام کو پہچاننا ہے۔ امام بنانا ہمارا کام نہیں ہے بلکہ امام کو پہچانا ہے کہ حق کا امام ہے کون، اور ان کی صفات کو دیکھا جائے اور ان کے دیگر اعمال کو دیکھا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنی بڑی قربانی دی اور اس کامیاب قربانی کے بعد جب ایک دفعہ پلٹ کر واپس آتے ہیں، جب گھر میں واپس آئے تو ایک مرتبہ جناب ہاجرہ نے دیکھا جناب اسماعیل کو، اور جناب اسماعیل کے گلے پر چھری کے نشان کو دیکھا۔ ذرا سنو گے اس ہاجرہ کے بارے میں؟ اب جو نشان کو دیکھا، تفاسیر یہ کہتی ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے، بس اتنا دیکھنے کے بعد اب جو مریض ہوئی شفا یاب نہ ہو سکی۔ کیا سوچتی ہوگی؟ کیا سوچتی ہوگی؟ فقط یہی سوچتی ہوگی کہ اگر یہ چھری چل جاتی، اگر یہ چھری چل جاتی تو میرا تو اسماعیل کیا، میں تو اپنے اسماعیل سے ذبح، میں تو محروم ہو جاتی۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، ہاجرہ تو نے فقط اپنے بیٹے کے گلے پر چھری کا نشان دیکھا ہے، اور میں تمہیں کربلا لے کر جاؤں۔ ہاں دادا، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اعلان سنا نا، آپ کو یاد ہے نا ابھی کس کے مسائل پڑھنے جا رہا ہوں؟ شبیہ پیغمبر کے مسائل پڑھنے جا رہا ہوں۔ شبیہ پیغمبر وہ ہیں، حضرت علی اکبر وہ ہیں کہ جس کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ میرے مولا حسین نماز تہجد کے بعد دعا یہ کیا کرتے تھے، پروردگار مجھے اکبر جیسا بیٹا عطا کر دے جو رسول کی شبیہ ہو، جس سے میں بہت زیادہ محبت کروں، لیکن جب تیرے دین پر وقت آئے میں اس کو قربان کر دوں۔ جزاؤکم ربکم خیر جزا، مولا ہم کا پرسہ قبول فرمائے۔ ہاں یہ آپ نے سن لیا نا کہ جناب ہاجرہ کسے کہتے ہیں اور فخر ہاجرہ کسے کہتے ہیں۔ ہاں چلتے چلتے ہیں ایک مقام پر جب پہنچتے ہیں، اور یہ پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت علی اکبر نے کہا، بابا میں نے حافظ غیبی کی آواز یہ سنی ہے کہ یہ جو قافلہ چل رہا ہے نا، اس قافلے کے پیچھے پیچھے موت ہے۔ جب یہ کہا گیا نا موت ہے تو کہا کہ جب یہ ایسا سنا اور انہوں سے کہا بابا کیا حق پر نہیں ہے؟ جب یہ کہا بابا کیا حق پر نہیں ہے، میرے مولا نے کہا میرے لال ہم سے زیادہ حق پر کون ہوگا؟ تو اکبر نے کیا کہا بابا اب موت کی کوئی پرواہ نہیں، اب موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں کربلا میں آزاد محرم کو علی اکبر کے من جانا شروع ہو گئے، اب جہاں پر سب پیاسے ہیں علی اکبر بھی پیاسے ہیں، اور شب عاشور آتی ہے۔ شب عاشور کے مختلف واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت قاسم اور حضرت مولا بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کل کا دن بہت عظیم دن ہے، شہادتوں کا دن ہے، سب مل کر قربانیاں دیتے چلے جائیں گے، اور شبیہ پیغمبر بھی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور ام لیلا بھی یہ کہہ رہی ہیں اے میرے لال، اور اپنی اپنی قربانی کو دیکھ رہی ہیں، یہ آخری رات ہے، اور جناب ام لیلا بھی دیکھ رہی ہیں اپنے چاند سے لال کو، جناب زینب بھی دیکھ رہی ہیں اپنے لال کو۔ بس روزے عاشور آتی ہے اور ایک ایک کر کے جانے لگے، ایک ایک کر کے جانے لگے، لیکن ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو ہر مقام پر اہل بیت علیہ السلام بڑھ بڑھ کر حملے کیا کرتے تھے، پہلے ہر میدان میں جاتے تھے، لیکن کربلا میں ہم نے دیکھا انصار حسین پہلے شہید ہوئے ہیں اور اہل بیت بعد میں شہید ہوئے ہیں، لیکن علامہ نقل جو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جہاں پہ زندہ رہنا مشکل تھا، مرنا آسان تھا، مرنا آسان تھا۔ دادارو یہ پہلی قربانی اس انداز سے دادارو سے اعتبار سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ آ کر کہا بابا
मुझे मकतब की इजाजत दीजिए। हाँ बाबा, आजादार आपके बच्चे भी तो आपसे फरमाइश करते हैं ना, आप अपने बच्चों की फरमाइश को पूरा करते हैं ना, लेकिन अल्लाह ना करे तो कोई बाप से आकर ऐसी फरमाइश करे, बाबा मुझे मकतब की इजाजत दीजिए। आजादार ये कहना था, कहा मेरे लाल तुझे इजाजत है। हाँ, कोई तामुल नहीं किया क्योंकि खुदा की राह में जा रहे हैं। और उधर से जब सवार किया, सवार करने के बाद कहा मेरे लाल तू जाते रहो, लेकिन इतना ख्याल रखना जब तक मस्जिद में जा रहे हो मुड़ कर देखते रहना, अरे मुड़ कर देखते रहना। और ये इसका ये मतलब नहीं है कि बेटे की मोहब्बत है, लेकिन हो सकता है कि इस वजह से कह रहे हो अरे शबीए पैगंबर की ज़ियारत होती रहेगी, अरे शबीए पैगंबर की ज़ियारत होती रहेगी। आजादार उसके बाद एक मरतबा अब घोड़े पर सवार हुए, अली अकबर मैदान की तरफ चले और इधर से मेरे मौला ने एक मरतबा अपने हाथों को फैला लिया और हाथों को फैला कर कहा अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाए कौम कद बारदाइलन कद मंतकन व खुलकन पे रसूले का। ऐ परवरदिगार तू गवाह रहना, ऐ परवरदिगार तू गवाह रहना, मैं उसको भेज रहा हूँ तेरे रसूल की जो तशरीह रखता है। ऐ परवरदिगार जब भी हम तशना होते थे तेरे रसूल की ज़ियारत करना चाहते थे, कुलना इसका शक्ल पर नजरना ही रहे, बस हम इसकी ज़ियारत कर लेते थे। आजादार उसके बाद एक मरतबा जो अकबर चले, इधर से हुसैन चले, इधर से मौला आपके बच्चों को सलामत रखे, मौला आपके बच्चों की जवान में सलामत रखे, लेकिन आजादार जवान बेटा जा रहा है और उधर से बूढ़ा बाप और ये कहता जा रहा है बेटा महल वाला, बेटा महल वाला। अकबर से आहिस्ता चलो, अकबर से आहिस्ता चलो। आज अकबर ने मुड़कर देखा, कहा बाबा आप क्यों जहमत कर रहे हैं, आप क्यों जहमत कर रहे हैं। ये कहना था, कहा मेरे लाल अरे मैं तो नहीं आ रहा, अरे ये मेरा कलेजा मुझे ला रहा है, अरे मेरा कलेजा मुझे ला रहा है। बताया उसके बाद एक मरतबा जो हाशिमी नौजवान आया, आकर खूब हमले किए, हमले करने के बाद एक मरतबा नरगाह आधा में गिर गया, नरगाह आधा में गिर गया। अब जो गिरा एक मरतबा जनाबे हुसैन ने हज़रत हमले को सुना, एक मरतबा मेरे मौला हुसैन ने कहा मफीजा जाओ और जाकर उम्मे लैला से कहे अपने बेटे के हक में दुआ मांगे, अपने बेटे के हक में दुआ मांगे। अरे अल्लाह माँ की दुआ को कबूल करता है। एक मरतबा जनाबे फीसा ने कहा, उम्मे लैला ने कहा बीबियों आओ, अरे सब बीवियों को बुलाया गया। बुलाने के बाद मेरी माँ बहनों अपने बच्चे के हक में हमेशा अच्छी दुआएं मांगते रहा करो, आपकी दुआएं कबूल होती है। एक मरतबा ये चुनना कहा, इस चुनने को सुनकर प्रभु रहेगा। एक मरतबा मेरे मौला आका की इस सौजा ने अपने हाथों पे बुलंद कर क्या कहा, यही कहा परवरदिगार हाजरा से इस्माइल को मिलाने वाले, अरे याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, अरे मेरा अकबर मुझे वापस लौटा दो। अब जो कहा अभी अल्फाज के चलने मुकम्मल ना हुए थे, एक मरतबा अकबर वापस पलट आए, अकबर वापस पलट आए और आने के बाद कहा बाबा 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 प्यास मारे डाली है, बाबा प्यास ने मुझे मार दिया। अरे इधर से बुरा बाप, अरे क्या करे, अपनी जबान को अकबर के मुंह में रख दिया, अपनी जबान को। और यही कहा था नाना कभी आपने मुझे जबान दी थी, आज अकबर तुझे जबान दे रहा है, आज हुसैन तुम्हें जबान दे रहा है। हाँ सदर उसके बाद अकबर ने ये कहकर अपनी जबान को पीछे खींच दिया, बाबा आपकी जबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश है। अरे क्यों ना खुश करो, जिसने मुस्लिम ने असदा का लाशा उठाया, जिसने हबीब का लाशा उठाया, जिसने मोहम्मद का लाशा उठाया, अरे वो क्यों ना प्यासा हो। लेकिन उसके बाद कहा मेरे लाल जाओ, तुझे लाला रसूल अब सैराब करेंगे। अब जो है मंदिर में खूब जंग करते जा रहे, लेकिन प्यासा है, भूखा है, लेकिन शेर की तरह हमला करता जा रहा है। एक मरतबा किसी शकील ने
छुप करके हमला करना चाहा, लेकिन ये जालिम अभी पार करना चाहता था। लेकिन मैं कहूँगा अली अकबर होशियार, अरे जालिम सुन करने वाला है। लेकिन एक मरतबा अब तो जालिम का गुरज चल रहा था, तो अकबर का सर चढ़ाता हुआ ज़मीन से जमीन पर आए, ज़मीन से जमीन पर आना था। क्या एक मरतबा किसी जालिम ने जनाब अकबर के सीने में, अरे पंजाब के मसाइल सुनने वाले तुम्हें याद तो है ना, क्या भूलते अकबर की बच्ची को, क्या भूलते अकबर के मसाइल को? कभी तुमने नहीं सुने, कभी तुम्हें अकबर की याद नहीं आई? आज सुनो नौजवानों, मेरी माओ बहनों, और आपके बच्चों को सलामत रखे, बुजुर्गों, और आपके बच्चों की जवानियां सलामत रहे। अली अकबर के सदके में, अली अकबर के सदके में आप जो जमीन पर आ चुके हैं, लेकिन वैसे नेता भी लग चुका है, लेकिन वैसे अजादारों जो कहते जा रहे हैं या आप जानते हैं अपने हाथी शहीद के लाशे पर मेरे मौला हुसैन जाते, सीधे घोड़ा दौड़ाते हुए जाते, लेकिन जब अली अकबर के लाशे की तरफ जाए, कभी घोड़ा दाएं कभी बाएं दौड़ाते हैं, और ये कहते जा रहे और मेरे लाल मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, अरे आवाज से जाली करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उलमा ने एक बहस की है, ये जाली क्यों कह रहे थे, जाली से क्या मुराद है? कुछ ने तो नहीं कहा, ये इससे जाली से मुराद अली अकबर मुराद है। अली अकबर को आवाज दे रहे थे, मेरे लाल मुझे आवाज दो, लेकिन तो कुछ ने तो ये कहा, लेकिन कुछ ने ये कहा अजब नहीं कि नजर से में अली को बुला रहे, अरे नजर से अली को पुकार रहे, और नबियों के मददगार मौला आ जाओ, आज नबियों का वारिस अपने जवान बेटे की लाश बचा रहा है। अब जब हिम्मत जवाब दे गई तो जो कहती है पितर को लाशे से सामने बसानी रसीद, अरे पूरा बाप जवान बेटे के लाशे पर ऐसे पहुंचा जैसे छोटा बच्चा मां के पास पहुंचता है। खुदा किसी को ये मंजर न दिखाए, अरे जवान बेटा एड़ियां रगड़ रहा है, जवान बेटा अब जो एड़ियां रगड़ रहा है, अब जो देखा अरे जवान बेटे का एक हाथ सीने पर है और सीने पर हाथ रखा हुआ है, एक हाथ से सलाम किया, बाबा सलाम, बाबा सलाम, हादा जब्बी रसूलुल्लाह, जकरों का सलाम, बाबा जान ये नाना रसूल आए और आपको सलाम कह रहे और कह रहे जल्दी आ जाओ, आ जाओ। उसके बाद कहा मेरे लाल हमेशा पूरे हाथों से बाप को सलाम करता था, आज तुझे क्या हो गया? कहा बाबा आज किसी जालिम ने मुझे इस अंदाज से रोजा मारा है, कहा तेरे बाबा का इम्तिहान है, और ये कहना था मेरे मौला हुसैन ने कहा ऐ मेरे अकबर तू फखरे इस्माइल है, तू फखरे इस्माइल है, मैं फखरे इब्राहिम हूँ, वो बातें आपके ज़हन में रहे। लेकिन अज़ादारों ये कहने के बाद एक मरतबा अब जो यार कहकर नेज़े की उंगली में हाथ डाला है, अब जो नेज़े की उंगली में हाथ डाला और एक दफा मुड़ किया मदीने की तरफ, कहा नाना आओ, नाना आओ, नाना अकेले लाना, दादा इब्राहिम को साथ लाना, दादा इस्माइल को साथ लाना, नाना आओ मैंने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी, नाना आओ मैंने अकबर के पाँव पर नहीं बांधा। आज़ादारों इसके बाद अल्लाह एक मरतबा अब जो अकबर के ये कहने जाऊंगा, अब जो नेज़े की अली में हाथ आना, अब जो अकबर का सीना आया, अब जो सीने का हुआ था, क्या करबला की जमीन लगी, करबला की अब जो जमीन हुई, कल पापा अरे मैं नहीं रहा, अरे करबला की जमीन लगी, ये कहना था। एक मरतबा बदले खैमा से जनाब ज़ैनब की आवाज आई, भैया हुसैन क्या ज़ैनब को बुलाए, लेकिन कहा ज़ैनब मैंने अकबर को तेरे पर्दे पर कुर्बान कर दिया, अरे अकबर अरे पर्दे पर कुर्बान, तीन पर कुर्बान, पूरा बाप जवान लाशा कैसे उठा। उतरे ना बस
یا حسین 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 چل آگے چل